اس سے پہلے اپنے واجب الاحترام کو ضرور بن رہی اعلان سماعت ہماری 28 رجب کو امام ورگاہ خطیب شاہ صاحب العلوم مجلس اعزا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے، جس میں ذاکر سی مرتضیٰ شکروٹے والا، ذاکر سی محسن شاہ بندہ یاسمی، ذاکر مان حضرت قاضی دورے والا، ذاکر سی عامر عباس رفانی، ذاکر سی منظور سے شاہ کوڈادو چودھری جہاز سے چھڑوی، ذاکر نان عباس کمی، ذاکر غلام مصطفیٰ الیانی، علی احمد جویہ، ذاکر قاضی افضل صفدر، اسلم مجتبہ، ذاکر سیف علی کوکر، محمد نواز سندر اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی راضی 25 رجب کو بھی بس اس نے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قدیمی امام اللہ شاہ صاحب گروپ میں مجلس سے اعزا ہوگی، جس میں ذاکر بیسی نجم الحسن روہتک، ذاکر زور حاجی عالم عباس بھٹی، ذاکر بیدی مران عباس کمی، علامہ سید علی حسین مدنی، مولانا سید اسد رضا حسنی اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز جتنا آل محمد مقام سے نج بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ علی کے نام سے چلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو علی سے چلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی علی کو مانتا ہے وہ حلالی ہے، جو نہیں مانتا وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، حرامی ہے۔ وہ جو اب حرامی ہے وہ اولاد کس کی ہے، وہ بیٹا کس کا ہے؟ جو مولا امیر کائنات کی ولادت کو نہیں مانتا وہ بیٹا کس کا ہے؟ علی کے نام سے چلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، علی کے نام سے چلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، علی کے نام سے چلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ انہیں ابلیس بھی کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں، انہیں ابلیس بھی کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں۔ جنہیں خبر نہ ہو اشرف بس علی کا شہر، جنہیں خبر نہ ہو کہ اشرف بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے۔ نادر تیرے شکار سے یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے۔ مل کے حیدری بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بادشاہ حسین آپ کو ہمیں دعوت خطاب دے میرے انتہائی واجب الاحترام ملک پاکستان کی نامور ہستی شار آل عمران ذاکر علی عباس عسکری سے کے موضع پہ بروں، ان کے بعد ذاکر زوال اصغر حسین نیّر جو کہ تشریف لا چکے ہیں وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں گے، اور ان کے بعد ذاکر ملک شفقت رضا شفقت وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں گے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى الذين شعروا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔
دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازتا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہمیں نگرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں میں بار نہ ہو تو۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منواروں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیادت نصیب فرما۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جانے کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ تمام عزاداروں کا موادیان کا قدم قدم چل کے آیا میری مختومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بڑی کمال نوکری مجھ سے پہلے ہو رہی تھی اور یہی سلسلہ انشاءاللہ میرے بعد بھی چلتا رہے گا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ جشن جاری ساری رہے گا۔ آپ لوگ ایسے ہی خوشیاں مناتے رہیے گا، میرے مولا آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، مختصر سی نوکری ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ گزارش میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھکے ہوئے ڈھیر آ لیکن میری گل تھکی ہوئی تسی مولا علی دے نام تے دو قدم اگے آ گئے، مولا حسین دے نام تے دو قدم اگے آ جاؤ۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، میں تھوڑے تھوڑے نڑے آ گئے سو تو میرے بعد والے بھی چلو چنگا ماحول مل گیا تو میں دعا کر کے میں تھوڑے تھوڑے تسی بھی جے تکلیف نہ سمجھو میرے مولا دے نام تے آ گئے بس میں تو مولا بڑے دا سلوات ذکر پڑھو تو اچھی آواز نہ ڈالو۔ مدد کیجیے گا تھوڑی سی بات مشکل اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، اب دیکھتے ہیں جہاں جہاں ہونا چاہیے۔ سامعین گرامی اور میں لکھا پہلا جملہ پڑھ گئی نا اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ آپ کتنے قدر شناس ہیں۔ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ میرا تو پہلے پڑھنا لے کتنا زور لا رہے ہیں میرے مولانا، میری تو بھائی اتنی صحت نہیں ہے میرے کو، میری ایڈی جی صحت ہے تو میں اس کو گھٹ زور نہ بڑھے، گل میری آسمان تو بڑی ہے، یہ میں پہلے بات ہے۔ اور تسی اللہ کی قسم میں آدھا تو چھٹی تسی میں داد نہیں دے گی تے نہ میں داد پالوں توڑے کوئی ہتھی پاؤنا ہے۔ آپ نے میرے بھائی صرف مسکرانا ہے، میں پہلا جملہ اپنے جشن کا کہنے لگا نہیں داد دینی لیکن مسکرانا ضرور ہے ضرور ہے ضرور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسکرانے کی تکلیف بھی اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ شب 13 رجب ہے اور 13 رجب نہ کوئی چھوٹی آمد ہے نہ ہی کوئی چھوٹی عید ہے۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، مسکرانے کا مجھے دیکھنا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ 13 رجب اتنی بڑی عید ہے، عزت حسین کی قسم کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ جڑے وہ قیمت ہے چاہ سکتے ہو تو نال میری گل ہے، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، چاچا ہاتھ سلامت رہے، مل کے نعرے حیدری۔ ہوں مجھے پتہ لگ گیا بھی تسی طرح نہ لی میں ڈھیر داد دیا ساڈا علاقہ ایک ہی ہے۔
چنگا سمجھاوا جو میرے نال انج تر ہوتا سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. چاچا جی پہلی گل کیتی ہے میں کہ اچھا مجمع ڈھیر بولنا پہ اللہ دی قسم ہے. میں ہوں پنڈی پڑھیا میں چنگی بھلی با خدا داد ملی تو میں میرے عملے والے آخیا بھائی اتوں کا مجمع ڈھیلا ہے. میں انہوں نے آخیا ایک باری شاہ صاحب بولو تو مجمع ڈھیلا ویکھ لیا ہے. اس بعد تسی پنڈی والے مان کے سجدہ کرے سو لیکن تسی چنگی بھلی داد پہ دے ہو با خدا. پہلی بات جملے پہ توجہ. پہلی بات میں نے کی تھی اس کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیوار پہچانتا ہے. بات ہی کرنی آتی ہے سر جی, لڑنا نہیں آتا. ماڈرنٹی کا زمانہ ہے, 2023 آ گیا, دنیا کا اپڈیٹ ہو گئی. یہ ویڈیو کیمروں میں دنیا خدا کی قسم بندے دیکھ رہے ہیں کہ ممبروں پہ آ کے کرتے کیا. ہم بات یہاں سے ایسی دینا کہ دنیا تنگ رہ جائے. اسی ضروری مجمع رہتی پڑھنا اور کسی کا دل دکھا کے مجمع کھڑا کرنے سے بہتر نہیں کہ ٹپیکل بات کر کے ذرا کم داد دے. میں دوسری بات ایک اور آپ کے اوپر پہن لوں اور دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں بندہ میری بات کی رد پیش کرے میں کہیں سے ممبر چھوڑ دوں گا. میں اپنے گھر پہ کھڑوں, بات میری ایسی ہوگی کہ رد کوئی نہیں کرے گا. میں شیعہ سنی بھائیوں کے ساتھ ملا. ارے علی کو لینے کے لیے وہ ہستی گئی جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئی. ارے یہ تو میرے مرشد علی کا پروٹوکول ہے ملنگ شاہی, لیکن علی ڈیزائن کیا کرتا ہے. میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں, میں کلیجہ پھاڑ کے میں پلکے بچھا کے اپنے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کر رہا ہوں اور میں خود میزبان بن کے اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں. میرے اہل سنت بھائیوں, آپ کی مسکراہٹ ہی ہماری اس پوری سجاوٹ کا مقصد ہے. رکھے سر پہ قرآن اور ایک شیعہ بچے کو اس کے سوال کا جواب دے میرے بھائیوں. ارے علی کیا ہے مجھے نہیں پتا, جو مجھے سمجھ میں آیا ہے مجھے جواب چاہیے. جو علی ایک رات ہجرت کی رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہجرت زمان ہاتھ سے آ سکتے ہو مل کے بولو حیدر حیدر. جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس میں اللہ کی مرضیاں خریدی. بات سمجھ آ رہی ہے سر جی؟ پکی بات ہے. جہاں سے کام ڈگمگا ہو بھائی کو بولنا ہے, فائدہ ہی نہیں ہے اگر بات نہ سمجھا کے جاؤں تو. میں کرن کی آیا بس جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا چترالی کے آپ صاحب ہوں سے جگہ پہ بیٹھے, اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی. 2-3 راتیں کعبے میں گزارنے کا کیا لے گا. پہلے ہم نے اس پورے پروسیس کو سمجھنا ہے کہ یہ پروسیس کیا تھا. پروسیس سامعین گرامی یہ تھا کہ کلید بردار کعبہ یعنی جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں وہ تھے علی کے بابا. علی کی اماں گھر سے اٹھی بیت اللہ کے سامنے آ گئی. اپنے شوہر نامدار سے گھر کی چابیاں لے سکتی تھی لیکن نہیں لی. آ گئی در چھوڑ کے دیوار کے سامنے. ارے بی بی دروازے سے راستہ ہے, چابیاں آپ کے سرتاج کے پاس ہیں. فرمایا علی کے پاس تجھے پتہ جو نہیں ہے میں بھی علی کی ماں ہوں, میں جانتی ہوں آنے والا جو ہے وہ شہر علم کا در ہے. در در میں نہیں دیوار میں لگتا ہے. پیچھے بیٹھے ہو تو جشن مناؤ آئے ہو نا گھر مان لینا ہے. علی اسلام بڑی در جی گل صحیح کرے گا. در ہمیشہ در میں در میں نہیں, در دیوار میں. اب ادھر میری مخدومہ کھڑی ہوئی, کعبے کی دیوار گر گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لی. کرما لو میں کونی ممبر کھڑا تے نہیں, میں تو نہ کھڑا میرے نال بولو نہیں تے باہر لگے وجہ تو منہ پھیر لیو. میں گل کر تے میں تھون سوچਣ دا موقع دینا ہے. تسی مجلس سیشن تو بعد سوچا ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے. دکھ ہوتا ہے مجھے زمانے کا تعصب دیکھ کے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کون سی بڑی بات ہے کعبے کی دیوار گر گئی علی کی ماں کے لیے. اتفاقاً پوری دنیا میں دیواریں گرتی رہتی ہیں, زمانہ تجھے شرم نہیں آتی. میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں لیکن اتفاقاً دیواریں کھڑی ہوتی نہیں. چادر چواز کٹیا یہ میری گال وڈی ہے تو ہاتھ جمع ہے. مولانا واسطہ نے سر جی تم سونا کوٹ پا کے بیٹھ
بیٹھو چل نظر بات تو محفوظ رہو اس کوٹ کا صدقہ پر ہاتھ جمیا کروا لو میں نے دیواریں گرتی دیکھی ہے چاچا جی دیواریں گرتی دیکھی ہیں دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی ارے کعبے کی دیوار میں لکیر ہے دراڑ نہیں ہے لکیر ہے دراڑیں اپنی دیواروں پہ نہیں ڈالی جاتی دراڑیں دشمن کی دیواروں پہ ڈالی جاتی میں جملہ ہے کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے ارے کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں وہ ولی کے دشمن کے چہرے پہ تماچے کا نشان ہے دیوار گر گئی میری مختومات تشریف لے گئی دیوار واپس 1400 سال گزر گئے انکل جی وہ نشان آج بھی قائم ہے وہ نشان آج بھی قائم ہے میں تھوڑے کو تھوڑی داد لینا شیعہ سنی بھائیوں اب میں دیوار کھڑی کرنے تک نہیں آتا دیوار گری اس کے اوپر علماء قم اور علماء لکھنؤ کے نظریات مختلف ہیں جو قم کے علماء وہ کہتے ہیں علی کی ماں کے استقبال میں کعبے کی دیوار ہٹ گئی اور لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹی نہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی امان کیمرہ پھیر کے میرا بھیڑا مولا نوکری قبول کرے نے ایک بار مجھے بندہ بتانے جو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا میں مولا کی میں شیر پڑھ کے کم نو کھیٹ نہیں بنایا میرا بھیڑا میں گل کرنا آیا ہوں میں نے کیمرہ پھیر کے بندہ 10,000 جڑا والی نظر دے جشن ہاتھ کے میں نہیں چاہتا قم والے کہتے ہیں علی کی ماں کو دیکھ کے کعبے کی دیوار ہٹ گئی لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ میں ان کی مجھ سے وہ بھی اچھے مجھ سے یہ بھی اچھے میں دونوں فیملیز کو ساتھ میں لا کے چلتا ہوں میں دونوں کی بات کو تائید کرتا ہوں میں جملہ ایسے کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی دیوار کچھ پھٹ گئی رکھ میرے سر پہ قرآن علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جس ہاتھ نیچا آیا جس نیچا آیا نیشا سب بولنے والے مل کے بولے حیدر علی سمجھ کے ہٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی جسے حیدر کے معنی آتے ہیں حیدر چیر پھاڑ کرنے علی سمجھ کے ہٹ گئی یہ من لگتا بغرد اشاوری جان بوجھ کے دو چار خود کچھ بھی منگا گیا دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ گل میرے کو ڈاٹی آئی گل میرے کو ڈاٹی جی میں کرم دینے تک کروا رہا علی سمجھ کے ہٹ گئی سکتی حیدر سمجھ کے پھٹ پورا پیکھو 1400 سال گزر گئے نشان قائم توجہ ہے جناب سمجھ نہیں کرا خدا پلیز میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا یہ جو موبائل ہے نا اس نے حد رفتار اور صورت اختصار کو اتنا تیز کر دیا کہ پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں سما سوشل میڈیا کا زمانہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یہ وہاں جا کے پوچھتے نہیں ہیں کہ 3 کونے تو ٹھیک ہے یہ 1 کونے میں کیا نشان ہے پھر مجبوراً وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے یہ 1400 سال پہلے کون آیا تھا
داد نہیں دینی. میں جملہ پڑھ لوں علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کا, میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے. بہت نکیلے لوگ تھے خدا کی قسم, ٹور گئے بندے حسین بادشاہ کی قسم ہے. اتنی بڑے سے بڑوں سے لے کر اب تک میں نہ لائق کرتے. علامہ عرفان ادر آپ کے سب سے بڑا نام, ڈاکٹر نشید ترابی سب سے بڑا نام خطابت میں کوئی آیا ہے آپ مجھے خود بتائیں. ان سے لے کر حقیر علی عباس عسکری تک ہر کسی کا یہی زور ہوتا ہے. یہی کوشش ہوتی ہے میں زور لڑاؤں تو مجمع کھڑا ہو جائے. ایسے ویل چیئر پہ ٹیک لگا کے اطمینان سے نسیم صاحب بیٹھے ہوتے تھے. خدا کی قسم قیامت ڈھا دیتے تھے. آپ داد اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ کعبے کی دیوار میں لکیر کیا ہے. داد آپ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کعبے کی تعمیر ہے یہ 11ویں تعمیر ہے. اس سے پہلے 10 بار کعبہ تعمیر ہو چکا ہے. کبھی منجنیکوں سے حملہ کروایا گیا, کبھی پتھراؤ کیا گیا, کبھی آگ پھینکی گئی, کبھی کوئی حملہ, کبھی کوئی حملہ. 10 یہ جو آج کی عمارت ہے یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے بنائی. بھائی جان بندہ جیسے نیچے نہیں آیا مسکرا بھی چڑھنا چاہیے. یہ ترکی کے بادشاہ نے 400 سال پہلے بنائی ہے جس کی اب ہم زیارت کرتے ہیں. حق دیجیے خدا کی قسم سائنس حیران ہو گئے. انجینئر نئی کعبے کی تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں, عقل دنگ رہ جاتی ہے, دراڑ پھر بھی موجود ہے. پڑتا پڑا کہ کبھی بلا کے کام نہ روکو کہیں سے ولی نہ آ جائے. یہ کبریائی میں پڑتا کبھی پڑا ہے کہیں بلا کے کام نہ روکو پھر سے ولی نہ آ جائے. اس لیے دراڑیں چھپائی ہیں تم نے کہ کہیں سے پھر سے علی نہ آ جائے. کہیں سے پھر سے علی نہ آ جائے. علی نہ میں تھوڑی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن ہوں میں 6 مصر میں پڑھتا ہوں. بڑا بھار ہے تھوڑی کہنا تو مولی نہیں کوئی. میں گل کروں گا اس پاسے ویکھنا میں زندگی دوجی باری ایک ہے ہون پنڈی پڑھے ایک میں زندگی چ دوجی باری پڑھتا پیا. لکھنوی زبان ہے, ہندوستانی لہجہ ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اس پاسے ویکھنا ہے بندہ کوئی چپ کر گیا نا بھیڑ تھوڑا بیٹھا. یاد میں کرتا پیا مصرع جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام. پہلی 5 لائنوں کی چھٹی, 6ویں لائن پہ پھر بندہ بتانا جو نہیں بولتا بھیا بالخصوص حسنین. جلوہ نما ہوئی جو شب آمد امام, چاروں طرف چھلکنے لگے بس خوشی کے جام. حکم خدا سے بنت اسد نے کیا خرام, پھر مصرع عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام. اس بندے لنگر کھڑول کر جھوڑیا جڑا ہاتھ نہیں جا سکتا. انکل جی عاشق کے انتظار کی گھڑیاں ہوئیں تمام. پھر کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا, دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. ارے دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. میں تو گھر پہ کر 10 من شیر علی بس ایسے لگ گیا. دل چیر کر علی کے لیے. ابے نئی تعمیر وہ کعبے نے دل چیا نا, گھر بن گیا, نشان رہ گیا. گھر میں اپنی اسے تکلم کروا رہا ہوں. جس ٹائم تک ذاکر نہیں ہونا تھوڑی میں جان نہیں چاہتی کہ میں بھی یہ چاہنا بھی وہ آپ ہے تاکہ میں تھوڑے سے بھی یہ پنڈ نہ ہوں تو نہیں کرنا. حیران ہو جاتی ہے نئی تعمیر موجود ہوتی ہے. نسیم عباس رضوی صاحب جو فرما رہے تھے کہتے ہیں میرے پاس آج بھی نا 1965 کے اخبار کا خامہ موجود ہے جس کی سرخی میں پتہ کیا جانتے ہو کیا لکھا ہوا ہے؟ 1965 کا اخبار ہے, اس کی سرخی میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز منگوا لیے. گل میری پچھلے صف والے والے اگلے خدا دی قسم میرے نام پرواز کر کے والی نجف کی دہلیز سے سجدہ کر انجینئر بلوائے گئے اور ان انجینئروں میں جو سب سے ان کا ماسٹر مائنڈ ہیڈ تھا اس انجینئر کو خانہ کعبہ کی لکیر دکھائی. توجہ, لکیر دکھا کے اسے کہا گیا کہ تم نے اس نشان کو چھپانا ہے, پلین کر دے جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں. وہ پیچھے گیا, اس نے جا کر اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا. وہ جتنی دھاتیں لایا تھا اس نے انہیں مکس کر کے ایک مکسچر بنایا. تمام دھاتوں کو مکس کر کے ساتھ یہ ایک دھات بنایا. اس دھات کو میں آپ کی لطف اور اس غور و کرم پہ خدا کی قسم حیران جاؤں. اللہ کرے ایسے ہی آپ توجہ سے میں جملہ پہنچاؤں. وہ جو انہوں نے مکسچر بنایا تھا اسے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں تجربہ کیا.
تجربہ کیا تو وہ کام کامیاب ہو گیا، ان کا یقین پختہ ہو گیا، زراڑ چھپا لے اور کون میں کیوں آتا پہ مسکراؤ خدا دنانے تو نہیں پتہ نہیں. جب ان کا یقین پختہ ہوا وہ کعبے کی دیوار کے سامنے آیا، اس نے لکیر کو دیکھا، اس نے اس دراڑ کو دیکھا، اس نے اس نشان کو دیکھا جو میرے مولا کی آمد کا آج بھی دنیا کو میرے بزرگوں کو پتہ دیتی ہے. اس نے آ کر دیکھی وہ ساری دھاتیں اس کے اوپر اکٹھی جوڑ دی، اکٹھی لگا کر مشینری سے پلستر کروایا. میرے مولا توفیق کی مدد سرائی بخشیے، میں آپ کے چاہنے والوں کے دلوں میں کر کر کے یہ جملہ بیچ میں رکھا ہوں. اس نے وہ مکسچر اس کے اوپر لگایا، اس کے بعد مشینری سے اس نے پلستر کروایا. پلستر جب پلین ہو گیا، ہر چیز صاف ہو گئی تو اس کے کمنڈ اور غرور کا عالم یہ تھا کہ اس نے کعبے کی دیوار کو ایسے کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے تنزیہ مسکراہٹ دے کے کہتے ہیں بس اتنا سا کام تھا، یہ اس کام کے لیے تم نے مجھے وہاں سے یہاں بلایا، یہ دیکھو تمہارا کام ہو گیا. ان حکمرانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہا ہے. نہیں آیا بندہ جس ہون بھی ہاتھ نہیں چاہیا چاہ سکتا، ہاں یہ مسکراہٹیں سلامت رہے. مل کے بولو علی کلندر. تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ. آکھا جملہ آکھا انجھے بات علی کرے سو موک گئی. تو ہم پہ ہنس رہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نہیں سمجھ آتی علی عباس عسکری کو بھئی 1400 سال سے کون سا خزانہ اور کون سا انجینئر نہیں بلایا گیا اس کعبے کی دیوار میں لکیر مٹانے کے لیے، لیکن نہیں مٹ سکی ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں. پھر علی عباس عسکری بنتا تو ہے نا یہ جملہ کہنے والا. ارے 1400 سال میں ماں دنیا جہان کے مال اور خزانے خرچ کر کے جو لوگ علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے وہ اس کی پوری غدیر کیسے مٹائیں گے؟ جو لکیر نہیں مٹا سکے جب لا کر لائیں گے اگر نہ گئے ورنہ پڑھنے پسند میرے بھائی. جو لکیر نہیں مٹا سکے وہ غدیر گل سنو جلدی ہو جائے نہیں تو میں تھوڑا اعلان کرا کے باہر آ گیا. جو لکیر نہیں مٹا سکے دین انقدی کیسے مٹا، یہ چیزیں مٹائی جا سکتی. اللہ مصرہ سنو جملہ کیا مصرہ ہے کہ وہ 2-3 شعر سنو میں گیا. کرم کا طوفان باڑ پہ ستم کا دریا اتر رہا. کوئی بھی پریشانی ہو تو پلیز مجھے ڈسکس ضرور کیجیے، میں آپ کو تسلی دوں ورنہ مجھے تشنگی اور بے چینی دے. کرم کا طوفان باڑ پہ میں نے اپنے اندر خدا گواہ طے کر رکھا تھا. ورلڈ لیول کا جشن ہوتا ہے ملیر میں کراچی میں 13-14 رجب کی درمیانی رات، کل رات مجھے وہ پڑھنا ہے. میں نے اپنے اندر سوچ رکھا تھا کہ مصروں کی ابتدا ہی وہاں سے کروں، لیکن جیسے میری مخدومہ کو منظور ویسا ہوا. دوسرا مصرع خود بتایا اس نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر. میں آرام سے کھڑے ہوئے یہاں پہ مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ چہرے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں کیسا کیسا اثر ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ، ستم کا دریا اتر رہا، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ نہیں اترنا چاہیے. خدا کی قسم چہروں پہ اطمینان رہنا چاہیے، چہروں پہ اعتماد رہنا چاہیے. واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد آ گیا، اگر آپ کہیں تو آپ نے سنا. کتاب کا نام ہے الحسین، لکھنؤ سے چھپی، اس میں سے میں یہ بات کرم کا تم چہرہ. علی قدیم میرے مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے. بندہ علی کا شیعہ علی کے پاس آیا، معروف واقعہ سمجھ گیا. علی کا شیعہ علی کے پاس آیا، مومن علی کے پاس آیا. اس مومن نے آگے ایسے ہاتھ باندھے. علی بادشاہ نے اس مومن کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیا. قطرات انفعال آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ کسی بڑے گناہ کے بعد جو پسینہ آئے ان پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال، عرق انفعال. علی نے اس کی پیشانی پہ وہ پسینہ دیکھا. علی جانتے تھے یہ کیا گناہ کر کے آیا. ایسے ہاتھ باندھے علی فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے. تھا مومن اس کا حوصلہ دیکھو، کہتے ہیں مولا مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے.
علی فرماتے ہیں پھر مجھے کیوں بتایا؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں یہ جملہ پڑھنے کے بعد، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا مولا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فلاں گناہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ محشر کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے۔ محشر کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے۔ سرکار وہاں تک پوری خلق آدم ہوگی، اتنے میری چنگی بنی بجتی ہے ویسی کرنا، میں ڈیرے دار بند ہوں، میرا نک نہیں رہتا، جو کرنا نہیں تم کا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو گناہ کیا اس کی سزا موت ہے۔ عادل امام ہے میرے، جانتے ہیں کہ یہ اپنا چاہنے والا ہے، لیکن جو گناہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اسے سزا ملے گی۔ فرماتے ہیں سزا موت ہے، طریقے تین ہیں جو تو چاہے۔ اس نے کہا بادشاہ کو حکم، فرماتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں، دوسرا طریقہ یہ ہے تجھے آگ لگا کے تجھے ماروں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تجھے تلوار چلاؤں۔ زیادہ باتیں مجھے کرنی آتی نہیں، میں کہتا ہوں بندہ جشن میں بے حضور ہے جو رونق نہیں بڑھا سکتا، جو 12-13 رجب کی رات میں خوش نہیں ہے، خدا کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ مسکرا جائے، مجھے اس کی پریشانی کا سبب نہیں پتا، جو اپنی پریشانیوں کو آل محمد کی خوشیوں میں فوقیت دے کے بیٹھا ہے، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا تھا گناہگار، اس کا یقین رکھنا، کہتا ہے مولا مارے میں حاضر ہوں، لیکن مولا دل چاہے تو آگ لگائیں، مولا دل چاہے تو دیوار گرائیں، مولا عزت کا واسطہ مجھے تلوار سے مارنا۔ علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مولا مجھے یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے۔ جس پہ تیری تلوار چل جائے نا میرا مولا اس پہ جنت حرام ہو جائے۔ علی فرماتے ہیں جا کل ظہر کی نماز کے بعد کوفہ اور نائے اور جف کے درمیان جو میدان ہے چٹی اس میں آئیں، میں تجھے سزائے موت دوں گا، ابھی جا۔ آئیں کل تجھے سزائے موت دوں گا، ابھی جا۔ یہی دور حکومت تھا امیر المومنین کا، جہاں پر مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے خود آ جاتے تھے۔ یہ آپ بزرگ فیصلہ کیجئے گا کہ کون کیا پڑھ رہا ہے۔ بہت آسان ہے کسی کو برا کہہ کے داد دینا سامنے کے رہے، بہت مشکل ہے قیمتی بات کر کے مجمع لیا ہو کس بات کی بات کل کرنا۔ لیکن یہ دیکھیے گا پٹ جا بیٹھے تو مولا ڈھیر کرم پہ کر دے، یہ دیکھو جائیں کل سلمان، مقداد، ابو ذر، کمبر تمام آس پاس کی بستیوں میں اعلان کرتے۔ نائے اور جف، نجف نہیں تھا، یہ دو قبائل تھے، ایک نائے ایک جف، جن میں قتل و غارت کے سلسلے مدتوں سے چل رہے تھے۔ میرے مولا کی قبر کی برکت سے پھر میں صلح ہو گئی اور وہ ایک نجف ہو گیا۔ نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو میدان ہے نا، اس میں کل علی اپنے ایک شیعہ کو موت کی سزا دیں گے، جس نے دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ کہنے کو بات تھی خبر خوشبو بن کے پھیل گئی۔ تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا تماشا پہ کھڑا لے یہ تو سی پاکستانی کا اندر سر کو نہیں پتا، دو بندے کھمبے تے چڑھ کے ویری کرتے پہ اندر 300 تلے ایک ہی میں کھڑا ہوگا، وہ بھی پر کوفی تھے تماشا دیکھنے والے۔ کل کے خدا اکٹھی ہو گئی امیر المومنین مسند پہ تشریف فرما، سر جی 100 گٹھی سرکنڈے کی جن کا نہ آتے گی، میرے مولا نے منگوائی، اسے پراپر سیٹنگ سے ایڈجسٹ کروا دیا، ایڈجسٹ کروا کے فرمایا وہ آئے گا تو اس کو اس میں جلائیں گے۔ علی مسند پہ بیٹھے تھے، وہ بھی آ گیا، اس نے آ کے مولا نے سلام کیا، اس نے سلام کرنے کی دیر تھی، میرے مولا نے اس کے ہاتھ میں مشل آگ جلانے کا آلہ دے کے کہا وہ سامنے کانوں کا ڈھیر ہے، جا اس میں جا کے بیٹھ، جلا اور جل۔ اللہ کے نانے میں تو سب بزرگاں دے آسرے دے پڑھتا پیا، تھوڑی مسکراہٹ خدا دی قسم من پڑھا جلا جل۔ کہ بیٹھا اس نے آگ لگائی، آسمان کی سنگت سے آگ کے شعلے ٹکرائے۔ باجم کدی شرارتم نا کانے نہ بلا کے کیا بہت گندی نہیں اس جو لائی آگ دے باپ جس نے منظر دیکھا، لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، الامان الحفیظ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انسان مار رہا ہے، انسان جل رہا ہے، مذاق تھوڑی ہو رہا، دنیا ششتر اور حیران ہے۔ آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے، لوگ ہکا بکا کھڑے تھے، حیران تھے، آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہوتے
کیا ماجرا، بلایا ہمیں خود، اسے سزا خود دی، یا علی وہ تو چلا ہی نہیں۔ اٹھا جلال کے عالم میں سیدہ کا شوہر اس کے منہ پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا اسے سزا دینا، آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے؟ ایک شعر وچ سن لو تو بات اگر مصرع ہے کہ جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا۔ آپس دی گل ہے، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نسب بولے گا، اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا؟ چہرہ کسی کا چہرہ پوری تاریخ چوتھے مصرع میں بند کر رہا ہوں، کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اے جھولی پھیلائی کھلوتا چہرہ اتر رہا ہے، اور اذان سمجھو، نماز سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے۔ اذان سمجھو، نماز سمجھو، قمر صاحب کے اذان سمجھو، نماز سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے، اتر رہا۔ میں یہی ممبر چھوڑ دیتا، لیکن اب 6 مصرع مجھے سنیے، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے میرے بڑے محترم میرے مولا کی مدد تشریف لے آئے، تفصیل صاحب کو جشن سنائیں گے، 6 لائنیں مجھے اور برداشت کیجئے۔ جناب اصغر صاحب پھر میرے مولا کی بارگاہ عظمت بنا میں نذرانہ یقیزت تفصیل سے پیش کریں گے۔ میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ، میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہوا، میرے مولا بیت اللہ میں تشریف لائے، میرے مولا اب سامعین گرامی تشریف لائے۔ 3 دن کے بعد سرکار رسالت پناہ آقا علیہ السلام علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اب آقا تشریف لے کے گئے، کرمالو تسی لکھیا ہے لینا چھین تے توان میں ترسا گئی بڑی دعوت تسی پہ کو تو صحیح میں توڑنا کریں دا کیا آقا تشریف لے گئے علی بادشاہ کو علی بادشاہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر نوید عباس نوید بہت اچھے شاعر ہیں، فیصل وہ لکھا کہتے ہیں آقا علی کو اٹھا کے باہر آئے تو باہر نبیوں کی قطار سے اس منظر کو دیکھا کہ علی نبی کے ہاتھوں پہ، اب ماحول کیا یہ دیکھو، آقا علی کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ماحول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ خدا را چوتھی میں انکل جی ہاتھوں پہ رکھ لیے، پھر منظر دیکھ کر پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ موسیٰ نے اپنے ہاتھ، مصرع میرے قد سے بڑا ہے، سامعین گرامی ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ، مل کے بولا نعرہ حیدری، میرے مولا